محنت کی کمائی تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو۔ اپنی روزی خود اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور کسی پر بوجھ نہ بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ڈو نیچر یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بہترین کمائی۔ خود بھی محنت کریں اور ملازموں کو بھی محنت کا عادی بنائیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، مطلب کہ کچھ مدد مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان صحابی کو کچھ دے دلا کر رخصت فرما دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پرماننٹ حل بتا دیا تاکہ آئندہ انہیں کوئی سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 2 چیزیں ہیں۔ ایک ٹاٹ کا بچھونا ہے جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں، اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ صحابی رضی اللہ عنہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دیں اور دونوں درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ اور 1 درہم میں تو کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ، 1 درہم میں کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ پھر کلہاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا اور فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو۔ 15 دن کے بعد ہمارے پاس آ کر اپنی روداد سنانا۔ 15 روز کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے 10 درہم جمع کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا، یہ محنت کی کمائی تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو خوب جم کر محنت کرنی چاہیے اور خوب کمانا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ ایک دفعہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین کمائی کون سی ہے؟ تو فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی، اور وہ کاروبار جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔ جس نے پاک کمائی پر گزارا کیا اور میری سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا تو یہ شخص جنتی ہے اور بہشت میں داخل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کی تلاش میں صبح سویرے ہی نکل جایا کرو، کیونکہ صبح کے کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کی محتاجی سے ہمیشہ بچا کر رکھے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔